السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، حاسدین کے حسد سے اور شریر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے کوئی بہترین سا نسخہ عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی چینل دیکھنے والوں کے لیے اور دیگر حاضرین کے لیے یہ ایک بہت ہی شاندار مجرب اور آزمودہ عمل مبارک ہے، جسے بہار سیفیہ کے اندر، بہار سیفیہ کے حصہ سوئم میں آفتاب ولایت حجت الاسلام مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت مفتی پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رقم فرمایا ہے۔ جتنے بھی سخت قسم کے حاسدین ہوں، ان کے حسد سے بچنے کے لیے اور شریر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے بہت سارے شیطانی ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں، جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں، فتنہ باز لوگ ہوتے ہیں، اور دنگا و فساد کے دل دادا لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ واقعتاً وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس کے ساتھ کو دنگا کیا جائے، فساد کیا جائے، اور ان لوگوں کی حقیقت بات ہے روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کر لیں، فساد نہ کر لیں، پریشانی نہ پھیلا لیں۔ مخلوق خدا کو گویا تکلیف دینا ان کا بہترین شغل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے شریر عناصر سے اور ایسے شریر لوگوں کے شر سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، اور ایسے لوگوں کی نگاہ بد اور ان کے حسد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جو عمل مبارک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ عمل مبارک اتنا قوی ہے، اتنا مضبوط ہے حافظ صاحب، وہ بڑا آزمودہ ہے، اور آپ اس کو کر کے دیکھیں۔ میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں تو ان کو بڑا فیض ہوتا ہے، اور وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جی فوراً ہی چپ ہو گئی ہے۔ تو یہ علماء کرام کے لیے بھی اور اساتذہ کرام کے لیے بھی اور ان کے علاوہ تاجر لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، بالخصوص جو سیاسی رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں، عوامی رہنما ہیں، جو لوگ لیڈرشپ والے ہیں اور جو لوگوں میں مقبولیت کا باعث ہیں۔ ظاہر ہے جتنا بندہ کو مقبول ہوتا ہے اتنے اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، تو ایسے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے اس کی اجازت عام ہے، اور اگر کوئی اسپیشل اجازت لینا چاہے تو میرا نمبر سکرین پر موجود ہے، پیر ابو نعمان رضوی سیفی چینل پر۔ عمل مبارک مختصر ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن طاقتور اتنا ہے جیسے سمجھ لیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد اس کو کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ یا عزیزو یا عزیز یہ پڑھنا ہے، یا عزیزو یا عزیز۔ پہلے عزیز کی زا کے اوپر پیش ہے، اور دوسری بار جب یا عزیز پڑھنا ہے تو وہ ساکن کر دینا ہے زا کو، اس کے اوپر پیش نہیں پڑھنی۔ یا عزیزو یا عزیز 41 مرتبہ پڑھنا ہے آنکھوں کو بند کر کے، اور تصور یہ کرنا ہے کہ آسمان سے ایک نور کی چادر وہ اتر رہی ہے، اور اس نورانی چادر میں اللہ پاک نے مجھے لپیٹ دیا ہے، اور دشمنوں کی کوئی شر، ان کا کوئی حسد، ان کا کوئی پروپوگنڈا اور ان کی کوئی سازش، ان کی کوئی پلاننگ مجھ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ میں اللہ رب العزت کی پناہ میں ہوں اور پناہ میں رہوں گا، یا پناہ میں ہوں، پناہ میں رہوں گی۔ کوئی ہماری بہن یہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے، کوئی ہماری بیٹی کرنا چاہے وہ بھی کر سکتی ہے، کوئی ہمارا بھائی دوست کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا اس وظیفے کو کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اول آخر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک، اور 41 مرتبہ یا عزیزو یا عزیز نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد اسے کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے تصور یہ رکھنا ہے کہ آسمان سے نور کی چادر آ رہی ہے، اور اس نور کی چادر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے
اس میں ڈھانپ دیا ہے، میں اس میں لپٹ گیا ہوں، اب کسی شریر کا شر، کسی حاسد کا حسد، اور کسی فسادی کا فساد، اور کسی سازشی عناصر کی سازش مجھ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اور یاد رکھیں، یا عزیزو یا عزیز پڑھنے سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی، کامرانی نصیب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔